السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور 24 اپریل جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد چاند دکھتا ہے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں تراویح بھی ادا کرنی ہے اور ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے اگر دکھے تو، کیونکہ 29 شعبان ہے جمعے کے دن، لہٰذا نہیں تو پھر اگر چاند نہیں دکھا تو پھر اتوار کا روزہ ہوگا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے جو ہے آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، سیکھنے کے رہنے والوں سے، تمام مسلمانوں سے کہ مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ نیک کام کیجئے، صدقات و خیرات کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، حرام دیکھنے، حرام سننے اور حرام بولنے سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اور کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہ بچا سکے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو لہذا روزہ رکھ کے جھوٹ بات بولے، روزہ رکھ کے غیبت کرے، روزہ رکھ کے تیرا میرا دل دکھائے، روزہ رکھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرے، تو صرف اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ روزے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ روزہ رکھ کے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، یہ جو ہے بہانے نہ بنائیں کہ ہم بیمار ہیں یا پریشان ہیں، یا ہم جو ہے اگر روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں۔ اللہ والوں کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی، روزہ رکھنے سے اللہ صحت عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں شدید بیمار ہو گئے، مگر آپ کے والد صاحب نے آپ کو پہلے سے ہی یہ خبر دے دی تھی خواب میں آ کر کے کہ بیٹا رمضان میں تم شدید بیمار ہو جاؤ گے، کسی بھی حال میں روزہ نہ چھوڑنا۔ آپ غور کریں کہ والد صاحب نے خواب میں آ کر کے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یعنی اعلیٰ حضرت کو فرمایا تھا کہ بیٹے کیسا بھی عالم ہو مگر روزہ مت چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، طبیبوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ روزہ چھوڑ دو ورنہ کمزوری آ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے ان دنیا دار کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، مجھے تو مدینے کے تاجدار کی بات پہ بھروسہ تھا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، کیپ فاسٹ یو ول گیٹ ہیلتھی، کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ہیلتھ عطا فرمائے گا، آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ تو روزہ رکھیے، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا بڑا مہینہ، بڑا مبارک مہینہ ہے، کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے روزہ چھوڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اس لیے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ روزے میں کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں، کتنی عظمتیں، کتنی رفعتیں ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ جائے تو دنیا بھر کے روزے مل کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، مطلب اس کی جو آپ غور کریں جو اس پر ثواب تھا اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اگر کسی آدمی کا روزہ چھوٹ گیا، پوری زندگی کے بھی روزے رکھ لے گا وہ، پھر بھی اس ایک روزے کا جو رمضان کے مہینے میں اس نے چھوڑا تھا اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کسی بھی حال میں روزے نہ چھوڑیں اور ادب اور احترام بجا رکھیں، رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے نہ پھریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، بڑی پریشانی ہے یہ، تو اس لاک ڈاؤن میں آپ عبادت کیجئے، اور تراویح کے لیے بھی آپ اپنے گھروں میں اہتمام کیجئے، نماز عشاء اپنے گھروں میں پڑھیں، اس کے بعد تراویح جو ہے پڑھیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کو پریشانی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو تراویح کیسے پڑھیں؟ میرے بھائی اگر آپ کو 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو آپ انشاءاللہ وہ 2 صورتیں جو ہے پوری 20 تراویح میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، آپ ہر تراویح میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے کہ اب بھی اگر قرآن نہ سیکھا تو کب سیکھو گے؟ لہذا قرآن کو سیکھیے، اور یہ جو مبارک مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے، کم سے کم 30ویں پارے کی علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو آخر کی 10 صورتیں ہیں ان کو تو یاد کرنے کی ضرور کوشش کیجیے، اور اس مہینے کا احترام کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، کہ تمام مہینوں کا جو سردار ہے، تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ تراویح ادا کریں،
ضرور ادا کریں، اور مسجد میں 4-5 لوگوں کو جو اجازت ملی ہے تو انشاءاللہ مسجد کو بھی ہم آباد رکھیں گے، مسجد میں بھی نمازیں ہوں گی، تراویح ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں، اور 3 مئی کو اگر لاک ڈاؤن کھولتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مساجد پہلے کی طرح پھر سے آباد ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، اگر پریشانی آگے بھی بڑھ جائے تو آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ گھر میں بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مجبوری کے عالم میں آپ کو آپ کے گھر میں بھی مسجد میں آنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ عبادت کیجئے گا، اور کوشش یہ کیجئے گا کہ ہنگامہ کسی بھی قسم کا کھڑا نہ ہو، اور کہیں بھی کھڑا نہ ہو، ہنگامہ کسی بھی قسم کا کہیں پر نہ ہو، نہ زیادہ بھیڑ لگائیں۔ کچھ ہمارے نوجوان اب بھی پتنگیں اڑا رہے ہیں، اس بات پر میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہوں۔ پتنگیں اب بھی اڑا رہے ہیں۔ ابھی جانتے ہو ایک خبر آئی تھی کہ 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا، یعنی 5 بچے تھے، وہ 5 ایک گھر میں 5 بیٹے، مطلب 4 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ وہ ایک بیٹا جو ہے پتنگ اڑانے کا شوق رکھتا تھا، لیکن آپ غور کریں وہ چھت پہ گیا، وہ 4تھی منزل سے پتنگ اڑاتے اڑاتے نیچے گر گیا۔ 4 بھائیوں کا ایک بھائی تھا، وہ بھی مر گیا۔ تو اس لیے موت کا سودا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، پیسے کا نقصان، وقت کا نقصان، جان کا نقصان تک ہے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ادب اور احترام کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، دینی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بری باتوں سے بچیں، اور اس قسم کی باتوں پر جو شریعت سے ہمیں دور کرتی ہیں ان سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کریں، کانوں سے اچھی بات سنیں، غیبت چغلی نہ سنیں، زبان سے اچھی بات کریں، گالی گلوچ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو مال کمائیں حلال طریقے سے کمائیں۔ بس یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ آگے کتابیں پڑھ کے آپ کو جو ہے بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔